माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हज़रत मीरा हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें गौसुस्सानी और शाह अब्दाल के अलखबात से याद किया जाता है, सिलसिला हुसैनिया क़ादरिया के एक अजीम रूहानी पेशवा और साहिब करामत बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी विलादत 960 हिजरी में हुई, जबकि विसाल 13 जमादिल अव्वल 1049 हिजरी को हुआ। आपका मज़ार अक़दस हैदराबाद के तारीख़ी इलाके लंगर हाउस में मरजाए खलाइक़ है, जहाँ हर साल 27 ता 29 ज़िलहिज्जा उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। हज़रत मीरानी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारका करामात और रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से भरपूर रही। रिवायत है कि एक मरतबा आपके साथ तकरीबन 200 अफराद मौजूद थे और मुसलसल 3 दिन तक खाने पीने का कोई इंतज़ाम ना होने के सबब खानक़ाह के दरवेश और दिगर अफराद शदीद भूख और परेशानी का शिकार थे। चौथे दिन सल्तनत गोलकुंडा के फरमारवा सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के हुक्म पर इनके करीबी रफ़ीक इस्तक़लाल ख़ान 50 बड़े ख़वानों में मुख्तलिफ़ अक़साम के शाही खाने लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। हज़रत शेख ने इन नेमतों को कबूल फरमाया और तमाम हाज़रीन में तक़सीम कर दिया। 100 अफराद ने भरपूर अंदाज में खाना तनावल किया और अपनी ज़रूरत भी पूरी की। जब सब लोग सैर हो गए तो हज़रत मीरानी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम ख़वान बंद करके वापस शाही बावर्ची खाने भेज दिए, लेकिन जब शाही मुलाजिमीन ने इन ख़वानों को खोला तो हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि तमाम ख़वान पहले की तरह मुकम्मल भरे हुए थे और खाने में ज़रा बराबर भी कमी बाक़ी नहीं हुई थी। इस अजीम करामत को अपनी आँखों से देखने के बाद इस्तक़लाल ख़ान बेहद मुतासिर हुए और फ़ौरन हज़रत की बारगाह में हाजिर होकर आपके मुखलिस मुरीद और अक़ीदतमंद बन गए। हज़रत मीरा हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात आज भी मोहब्बत, खिदमत खल्क़ और रूहानियत का दर्ज देती है, जबकि आपका आस्ताना अक़ीदतमंदों के लिए मरकज़ फ़ैज़ व बरकत बना हुआ है। इस रूहानी व तारीख़ी मौके पर मोहम्मद फ़रीदुज़्ज़मा ख़ान, निहान अली ख़ान, नवाब अली ख़ान और नेल्लूर से वाबस्ता ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों की जानिब से भी खिराज अक़ीदत पेश किया गया और अवाम व ज़ायरीन की कसीर तादाद यहाँ पर देखने को मिली। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद आदिल की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए खास रिपोर्ट। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों और सुनने वाली पर्दानशी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि लंगर हाउस की मशहूर दरगाह हज़रत सय्यदुना सय्यद शाह मीरा हुसैनी औलिया बगदादी इराक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना का उर्स शरीफ चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कल उर्स शरीफ की तक़ारीब मुकम्मल हो गई। आज चिरागां की महफ़िल हुई और कल इंशाअल्लाह ताला सुबह जो है तिलावत कुरान की महफ़िल होगी। आपको पता है कि हज़रत सय्यदुना मीरा हुसैनी औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह उन मशहूर बुज़ुर्गान दीन में से आती हैं जिनको सबे क़ादरिया कहा जाता है। जी हाँ, ये जो बुज़ुर्ग हैं सबे क़ादरिया से हैं, यानी उन 7 मशहूर बुज़ुर्गों में आपका नाम शुमार होता है जिनका शिजरा ऑथेंटिक है, यानी जो पीराने पीर सरकार की औलाद में से हैं। सामईन मोहतरम, 920 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत इराक़ में हम्माह मकाम है, वहाँ पर आपकी विलादत शरीफ़ा हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपने इराक़ जैसे पुरसुकून और ठंडे माहौल को हम्माद जैसे छोड़कर अल्लाह के हुक्म से दक्कन आप तशरीफ़ लाए और तबलीग़ दीन फरमाई। आप 100 मुरीदों के साथ जो है दक्कन को तशरीफ़ लाए और यहाँ पर रहने लगे और तमाम लोगों को हल्का बगोश किए। कई लोगों ने आपसे इस्तिफ़ादा फ़रमाया, बल्कि आप देख रहे हैं जब कभी हज़रत क़िबला अलैहिर्रहमा का उर्स शरीफ आता है तो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और हज़रत क़िबला रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारत करते हैं। तो सामईन मोहतरम, आप तमाम से गुजारिश है कि आप भी आए
اور حضرت قبلہ کی بارگاہ میں جو ہے سلام عرض کریں، فاتحہ دلائیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو بھی حاجت مند یہاں پر آتا ہے تو اپنی مرادیں یقیناً پوری کرتا ہے۔ ہر قسم کی مرادیں وہ بس نیت کر کے حضرت کی بارگاہ میں آ جائے اور فاتحہ دلائے، یقیناً اس کی مرادیں، اس کی جو ہے مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ تمام بھی آئیں اور حضرت کی بارگاہ میں فاتحہ دیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہر سال کی طرح اس سال بھی حضرت میرا حسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جا رہا ہے لنگر حوض میں، اور حضرت کا یہ جو سنا 398 یعنی 398واں عرس ہے۔ اور اس عرس میں الحمدللہ آپ دیکھیں گے سارے تلنگانہ، حیدرآباد سے کئی محبین، معتقدین، اولیاء اللہ کو چاہنے والے اپنی حاضری دیتے ہیں اور بزرگان دین کا فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت میرا حسینی بغدادی سرکار رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے ہندوستان کو تشریف لائے، اور آپ صبا خادری میں سے ہے۔ اور آپ کی مشہور کرامت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ لنگر حوض میں، جو کہ آج 5 خانے کی مسجد مشہور ہے، وہاں پر قیام پذیر تھے۔ تقریباً 50 مرید تھے ساتھ میں، بعض روایتوں میں 100 بھی بتایا گیا۔ تو الغرض صاحب وہاں پر تھے اور اپنے مریدوں کے ساتھ 3 دن تک وہاں پر کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں تھا، لیکن جب قلی قطب شاہ کے خادم ایک دسترخوان سے جو ہے سو اپنے مطبخ سے کھانا لے کے جا رہے تھے تو حضرت کے پاس سے گزرے، تو حضرت پوچھے کیا ہے یہ؟ تو بولے یہ فلاں جگہ دسترخوان جا رہا ہے، توشہ جا رہا ہے۔ تو حضرت میرا حسینی بغدادی سرکار فرمایا کہ کھولیے، کیونکہ 3 دن سے یہ لوگ میرے ساتھ جو معتقدین مریدین ہے وہ نہیں کھائے، لہٰذا آپ کھولے، اور وہ تمام مریدین کو کھلایا گیا۔ پھر توشہ جیسے کا ویسے بند کر دے دیا گیا۔ جب دے دیا گیا تو واپس پھر قلی قطب شاہ کے مطبخ کو جب گیا وہاں پر کھولے تو پھر جیسے کہ ویسے پایا گیا پورا۔ تو یہ حضرت کی بہت مشہور کرامت تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کرامتیں آپ دیکھیں گے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ جو بلائیات میں گھیرے ہوئے، آسیب میں گھیرے ہوئے ہیں، تو حضرت کے پاس آ کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ آپ دیکھیں تو یقین نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بالکل آپ کے آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیں گی کہ ان کے اوپر جن کے اوپر اثرات یا جن وغیرہ ہوتے ہیں، تو حضرت کے پاس آ کر جو لوگ لے کے آتے ہیں، تو بعض لوگ کیونکہ یہاں پر شفا ملتا ہے، اگر یہاں پر ناممکن ہو تو پھر حضرت کا حکم ہوتا ہے کہ رحمت آباد شریف جائے، اور وہاں پر جا کر بھی وہاں پر بھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کی مزارات پر جو آنا ہے یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کے مطابق بزرگان دین کی بارگاہوں کو جانا، خبروں کو جانا، یہ حدیث کے مطابق سنت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم زیارت کیا کرو۔ اور اس میں اور ایک بھی مقصد یہ ہے کہ آج کل عرس وغیرہ جو منایا جا رہا ہے، اس میں تھوڑی احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ جو میلے وغیرہ لگاتے ہیں یا پھر جو بھی بعض نوجوان جو ہے نا باجے وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین کی بارگاہوں میں جب آ رہے تو آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو آداب کو ملحوظ رکھتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کرتا ہے۔ اور جو عورتیں بھی آتی ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ پورا پردے کا اہتمام کرے، بے پردگی نہ ہونی پائے، ایسے وقت میں آئے جہاں پر مرد اور عورتوں کا اختلاط نہ ہو، بالکل سپریشن رہے، تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو الغرض آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی بعض لوگ آ کر نکتہ چینی کرتے، تو نکتہ چینی کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بزرگان دین سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام بی بی مریم کی پرورش کرے۔ بی بی مریم مسجد اقصی میں رہتی تھی، تو حضرت زکریہ کئی سالوں تک دعا کی لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ لیکن جب بی بی مریم کے پاس دیکھے کہ محراب میں جہاں پر وہ رہتی تھی مختلف قسم کے پھل وغیرہ ہے، تو پوچھے مریم تمہارے پاس یہ کیسے آئے؟ تو بولے کہ یہ مجھ کو اللہ جنت سے بھیجتا ہے۔ تو وہاں پر زکریہ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیے، پھر اس کے بعد ان کو اولاد کی بشارت ہوئی۔ تو اسی طرح سے اولیاء اللہ کے مزارات پر بھی آ کر دعا کرنے سے، کیونکہ یہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی وجہ سے آپ کی دعائیں یہاں پر جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنے گھروں میں بھی دعا کریں تو ہوتی ہے، لیکن بعض مقامات کا اپنا اثر ہے، جیسے کہ میدان عرفات بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کئی سال تک دعا کرتے رہے، لیکن میدان عرفات میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ تو اسی طرح سے بعض مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا خاص نزول ہوتا ہے، تو اسی پر جو ہے سنا
ہم کو دعا کرنا چاہیے ایسے مقامات پر آ کر شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ 398واں عرس ہے جو کہ منایا جا رہا ہے اور آج اس کا آخری مرحلہ ہے. کل انشاءاللہ 8 بجے ختم قرآن بھی ہوئیں گا، پھر یہ عرس کا اختتام کیا جائے گا. تو جو لوگ حاضر ہو رہے ہیں اپنا فیض حاصل کرے. ہر سال کتنی پبلک آتی ہے؟ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ تقریباً لنگر حوض ہے، گولکنڈہ ہے، محمدی لین ہے، یہ اطراف کے لوگ تو آتے ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دور دراز سے لوگ آ کر تقریباً ہزاروں میں لوگ آتے ہیں اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. کوئی پھول چڑھاتا ہے، کوئی کھانا کھلاتا ہے، لنگر لگتا ہے. لوگ جو بھی حاضرین آتے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تاکہ جو لوگ آئے ان کو تکلیف نہ ہو. 18 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے عظیم پیشکش. حیدرآباد دکن میں ایک نمایاں نام ماجد اینڈ بردرز کی جانب سے نیکسٹ جین ای وی موٹرز ای وی شو روم جو بہادر پورہ چوراہا کشن باغ روڈ حیدرآباد میں موجود ہے، جہاں پر آپ کی خواہش کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بہترین اور خوبصورت بیٹری کی گاڑیاں موجود، جس کو لائسنس RC نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس گاڑی کو کم عمر لڑکے لڑکیاں اسکول اور کالج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ عورتیں اور سینئر سٹیزن بھی استعمال کر سکتے ہیں، جس میں 10 تا 12 ماڈلز دستیاب ہے، جس کی قیمت صرف 35,999 سے شروع ہو کر 86,999 پر ختم ہوتی ہے، جس میں موٹر اور کنٹرولر کی وارنٹی 2 سال ہے، بیٹری چارجر کی وارنٹی 1 سال ہے. یہ تمام ماڈلز نیکسٹ جین موٹرز بہادر پورہ پر موجود ہے. مزید تفصیلات کے لیے 9246109197 یا پھر 9246209197 پر رابطہ کریں.